بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی آدمی وضو کر کے عورت کو چھوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور ان کا خیال بھی یہ ہے کہ وضو کے بعد عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ مسئلہ صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی مختلف ہی رہا ہے اور صحابہ کا اس میں مختلف آراء رہی ہیں۔ کچھ کا خیال یہ تھا کہ وضو کے بعد عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ حضرات کا خیال یہ تھا کہ وضو کے بعد عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اسی حوالے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں، وہ آپ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ سے جا کر اس مسئلے کے بارے میں پوچھا کہ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کے بعد اپنی ازواج میں سے کسی کو چھوا ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کے بعد کبھی کبھی ازواج کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں نے کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دوبارہ نہیں دیکھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورتوں کو چھونا یہ ناقض الوضو نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر وضو کے بعد عورت کے ساتھ بوس و کنار کیا جائے اور اس کی وجہ سے مزی یا ودی انسان سے خارج ہو، یا کوئی ایسا جیسے کیا ہو جائے یا جسم سے خون نکل جائے یا کوئی ایسی چیز کہ جو ناقص الوضو ہے، اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ عورت کو صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کے بعد اگر عورت کو چھو لیتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ عنہ کے جتنے بھی متبعین ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو وہ خواہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، وہ دونوں ہی وضو کے بعد ایک دوسرے کو چھونے سے اجتناب کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں پر دستانے پہن کے رکھتے ہیں۔ اکثر عورتیں دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ہم نے مردوں کو اگر ہم نے چھو لیا تو اس سے وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عنہ کے نزدیک یہ ناقض الوضو نہیں ہے، لہٰذا عورتوں کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔